کریں. ٹھیک ہے. 15واں پارہ سورہ الکہف، صفحہ نمبر 270 اور آیت نمبر 48. صفحات مختلف ہیں. تو سورہ الکہف 15واں پارہ، 15واں پارہ کا جو 18واں رکوع ہے اس سے 2 آیتیں قبلی ہے. آیت نمبر 48 سورہ الکہف 15واں پارے کا 18واں رکوع. اس سے تھوڑا سا پہلے دیکھیں آیت نمبر 48 سے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. صدق اللہ العظیم. سورہ الکہف اور اس کے آیت نمبر 48 اور 49، 15واں پارہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمارے محترم دوست اور میرے پیارے بھائی فیصل خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں برکات کا نزول فرمائے. انہوں نے اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن کی ایک کرن اور قرآن کریم کی ایک روشنی اس بڑے شہر میں جلانے کی کوشش کی ہے. تو ان کے لیے بھی آپ تشریف لانے والے سب بھائیوں کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا تشریف لانا قبول فرما کے ذخیرہ آخرت بنائے. پیارے بھائیو، آج اس پرفتن دور کے اندر آدمی یقین مانیے جب ممبر پر بیٹھتا ہے اور قرآن مجید سامنے ہوتا ہے تو بیان کرتے ہوئے اتنی ذہنی کشمکش ہوتی ہے، اتنی عجیب سی ٹینشن، پریشانی اور اضطرابی کیفیت ہوتی ہے کہ کیا بیان کیا جائے. اگر ہم انٹرنیشنل لیول کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو دل کرتا ہے کہ حاکم اعلیٰ مقنن صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اس مسئلے کی بہت زیادہ ضرورت ہے عالمی لیول پر. اگر ملکی لیول پر دیکھتے ہیں تو ہر جگہ شرک، کفر، رسومات، بدعات کے اڈے ہیں. تو دل کرتا ہے آدمی اسی مضمون کو بہترین طریقے کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ شاید ہمارے بھائی اس کفر اور شرک کی دلدل سے نکل کر، بدعات اور رسومات کے گندے ماحول سے نکل کر پیارے نبی کی سنت والی اور رب کی توحید والی پیاری راہ کی طرف آ جائیں. پھر اگر ہم اہل توحید کی طرف دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ باوجود عقیدہ ٹھیک ہونے کے، باوجود اس کے کہ ہمارے یہ پیارے بھائی شرک سے کوسوں دور ہیں، لیکن اگر عملی زندگی میں دیکھیں تو یقین مانیں یہی اپنے آپ کو موحد کہلوانے والے کبھی ماں کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہے، کبھی باپ کے گریبان سے پکڑتا ہے، کبھی رقص و سرور کی محفل میں فرنٹ پر یہ ہمیں ملتا ہے، کبھی شراب اور جوے اور طرح طرح کی چیزوں کے اندر اہل توحید ہونے کے باوجود دل کے اندر بغض، حسد، کینہ، اور شب و روز ان کے دیکھو تو کانوں میں مائک لگے ہوئے پتہ نہیں کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس طرح زندگی گزر رہی ہے. اور گویا ہم نے یہ سمجھا کہ لا الہ الا اللہ بس کلمہ پڑھ لیا جی بس سب کچھ ہو گیا. حالانکہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلسری ہے، لازمی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر بندے کی نجات نہیں.
لیکن محمد الرسول اللہ بھی تو آگے ہے نا میرے بھائیوں۔ لا الہ الا اللہ یہ غرض زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن زندگی گزارنی کیسی ہے، طرز زندگی وہ محمد الرسول اللہ۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مانتے ہیں کہ توحید کے لیے پتھر بھی کھائے، رب کی توحید کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، رب کی توحید کے لیے امام الانبیاء نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، یہ بھی طرز زندگی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جب توحید بھی ابھی بیان نہیں کی تھی، لا الہ الا اللہ سے پہلے آپ نے کیا پیش کیا تھا؟ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، آپ نے سب سے پہلے اپنا کریکٹر، اپنا کردار، اپنی سیرت اور اخلاق کو پیش کیا تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، لوگوں میں تمہارے اندر 40 بہاریں گزار چکا ہوں، بتاؤ میرے بارے میں کہ میرے اوپر تمہیں کوئی اعتراض ہے، کسی قسم کی کوئی کمپلین اور شکایت ہے؟ تو سب نے بیک وقت یہی کہا تھا، قَدْ جَرَّبْنَاكَ مِرَارًا مَا وَجَدْنَا فِيكَ إِلَّا صِدْقًا، کہ اے محمد ہم نے آپ کو ایک مرتبہ نہیں بار بار آزمایا، ہزارہا مرتبہ آزمایا، اور شب و روز آپ کو آزمایا، خوشی کے اندر بھی، غمی کے اندر بھی، غصے کے اندر بھی، امن کے اندر بھی، ہم نے آپ کی ہر طرح سے آزمائش کی، لیکن ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے سچ کے علاوہ آپ میں کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی، سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کی امانت، دیانت، شرافت، آپ کے اخلاق، حسن، ہر چیز کے تذکرے تھے۔ پھر اس کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب مجھے سچا سمجھتے ہو تو میں سچے محمد کی سچی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ دعوت بعد میں دیا۔ تو اس لیے ہماری اب زبانوں میں تاثیر بھی نہیں۔ آج اتنے جلسے ہوتے ہیں، اتنے واعظ ہوتے ہیں، اتنے دروس کی محفلیں ہوتی ہیں ہر جگہ پر، لیکن اس کے باوجود نتیجہ بالکل صفر ہے۔ آپ دیکھیں ہزاروں مجمع میں آپ کو لوگ ملیں گے، اور یقین مانیں ہم مولویوں کی تو پتہ نہیں بخشش ہو نہ ہو، عوام بیچاری یہ پورے اخلاص کے ساتھ محنت کرتی ہے۔ مولوی تو اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر آیا، اے سی روم میں بیٹھ کر گھنٹہ بیان کیا، اپنی فیس لی اور چلا گیا، اور یہ عوام بیچاری منظوریاں لیتی ہے، کھانے پکاتی ہے، اشتہار لگاتی ہے، پھر یہاں پر ساؤنڈ کا انتظام، قرآن پاک کا انتظام، فلاں چیزوں کا انتظام، یہ سب کچھ صرف اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل بہرحال جو ضرورت ہے، اتنے جلسے جلوس سب کچھ کے باوجود وہ بد عملی ہے۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آج جلسے کی کامیابی، جلسے ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں اگر پوچھو، آپ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جلسے کے بعد مولوی سے پوچھو جلسہ کیسا رہا، وہ کہتا ہے بڑا اچھا تھا جی، کامیاب جلسہ۔ منتظمین، جلسہ کرانے والے، ان کی کامیابی کا انداز اور ہوتا ہے، عوام سے پوچھا جائے اس کا انداز اور ہے۔ مولوی کو پیسے زیادہ مل گئے، کھانا مزیدار، وہ کہتا ہے جلسہ کامیاب ہو گیا، اور عوام ان سے اگر پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی بس جو درس کے بعد ہم نے حلوہ کھایا، چائے پی، فلاں چیز کھائی، وہ بڑی مزیدار تھی۔ اور منتظمین وہ کہتے ہیں کہ بندے زیادہ آ گئے، مجمع بڑا بن گیا تھا جی، جلسہ ہمارا کامیاب ہو۔ لیکن میرے بھائیو، اس جلسے اور درس کے اندر آنے والے بے شک ہم کہتے ہیں 100 آدمی ہوں، 200 ہوں، 500 ہوں، اور سارے اسی طرح اٹھ کر چلا جائیں تو اس جیسا ناکام درس اور جلسہ کوئی بھی نہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اب دیکھو 500 آدمی آئے اور ان میں سے 20 آدمی سود خور تھے، جلسہ سننے کے بعد بھی وہ سود کا کاروبار کرتے رہے تو فائدہ ہوا جلسے کا۔ ان میں سے زنا کرنے والے آئے، وہ اسی طرح، جن بیچاروں کے چہرے پر، وجود پر سنت رسول نہیں تھی، وہ اسی طرح، جن کے دل کے اندر حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، اور طرح طرح کی بیماریاں تھی، اگر جلسے اور دروس سننے کے باوجود بھی اسی طرح رہے تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ یہ بھی ضروری ہے، اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے حضرت وہب بن منبہ، ان سے کہا گیا قیل لہ الا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ یہ ہمیں بھی سبق پڑھایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے۔ انہوں نے کہا کالا بلا، انہوں نے فرمایا جی بالکل لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔
تو پھر اگلے بندے نے جواب دیا کہ جب جنت کی چابی جس آدمی کے ہاتھ ہو وہ جب چاہے تالا کھول کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اشارہ اس کا اس طرف تھا کہ اعمال کی پھر ضرورت، جنت کی چابی جو لا الہ الا اللہ ہے اور جسے عقیدہ توحید مل گیا، جنت کی چابی مل گئی تو یوں سمجھو اب وہ جنت کا مالک بن گیا۔ انہوں نے بہترین جواب دیا، فرمایا ما من مفتاح لیس مفتاح الا لہ اسنان، کہ میرے بھائی یہ ذرا مجھے بتاؤ کہ ہر چابی پر کچھ دندان بنے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چابی کے اوپر دندان ہوتے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نیک اعمال ہیں، اور اگر دندہ ایک بھی خراب ہو جائے، دندان ایک بھی خراب ہو جائے تو تالا کھلتا ہے؟ تالا نہیں کھلتا۔ پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس چابی کو لے جایا جاتا ہے لوہار کے پاس، وہ اسے بٹھی میں ڈالتا ہے، جب وہ سرخ اور گرم ہوتی ہے انتہائی، پھر اس پر وہ زور لگا کر اس کے وہ دندان تیار کرتا ہے، پھر جا کر تالا کھلتا ہے۔ اسی طرح میرے موحد بھائیوں، لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ضرور ہے، لیکن اگر اعمال کی پرواہ نہ کی تو یوں سمجھو اس چابی کے دندان گھس گئے۔ اب جہنم کی بھٹی میں جا کر وہاں پر دندان تیار ہوں گے سزا کے بعد، پھر جب سالم چابی تیار ہوگی پھر جنت کا تالا کھلے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب یہ آیت آ جائے سبق پر، وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، فرمایا اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صفاً، سب بنا کر، سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، صف کے اندر، صف در صف۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق تم ہمارے پاس آئے ہو، کما خلقناکم، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جس طرح پہلی مرتبہ انسان پیدا ہوا، قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اسی حالت میں ہوگا، حفاتن عراتن غرلا، حدیث شریف کے لفظ ہے ننگے پاؤں ہوگا، ننگے بدن ہوگا، بغیر ختنہ کے ہوگا، سر پر کوئی کپڑا نہیں، بالکل اسی طرح۔ تو امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا مرد بھی اور عورتیں بھی سب ننگے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میری عائشہ، سب کے سب اسی طرح ہوں گے۔ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر تو لوگوں کو بڑی شرم آئے گی، بڑی حیا آئے گی کہ مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ الامر اشد یا عائشہ، اے میری عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا قیامت کا، من ان ینظر بعضهم الی بعض، کس کی اتنی جرت ہوگی کہ نظر اٹھا کر دوسرے کی طرف دیکھ سکے۔ آدمی کو اپنے وجود کا بھی علم نہیں ہوگا کہ میرے اوپر کپڑے ہیں یا نہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ٹینشن میں، اس بیچارے کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہوتا، تو قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ اپنے وجود کا جب پتہ نہیں، دوسرے کا کس طرح پتہ ہوگا۔ بہرحال فرمایا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، بل زعمتم، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نہیں بنائیں گے تمہارے لیے وعدہ۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے، یہ تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان گاہ ہے، جو بھی بوگے اسی کو قیامت کے دن کاٹو گے، جو بھی یہاں دنیا میں محنت کرو گے اس کا تمہیں صلہ اور وعدہ وہ قیامت کی صورت میں ضرور ملنا ہے۔ تم دنیا میں غافل بن کر زندگی گزارتے رہے، اب کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال سب کے سامنے ہوں گے۔ اب ہر آدمی وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال کو، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے مجرم لوگوں کو، مشفقین مما فیہ، وہ انتہائی ڈرے ہوئے ہوں گے اس چیز سے، فیہ جو ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ پتہ تو ہوگا کہ میں نے کیسا پیپر دیا تھا، کتنے میرے نمبر ہوں گے، نامہ اعمال سامنے پڑا ہوگا، دیکھ کر ان کے دل ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا، ہے ہماری کمبختی، ہے کاش، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑا اس کتاب نے، اس نامہ اعمال نے، صغیرۃ، کسی چھوٹی سی چیز کو، ولا کبیرۃ، نہ کسی بڑی چیز کو۔
اگر چھوٹے سی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صغیرتن، اگر تبسم کیا، کہیں پر مسکرایا، وہ بھی نامہ اعمال میں لکھا ہے، اور کبیرتن، کہیں زور سے ہنسا آواز کے ساتھ، وہ بھی لکھا ہے، کوئی چھوٹی سی غلطی کی وہ بھی لکھی ہے، کوئی بڑا گناہ کیا وہ بھی لکھا ہے، کوئی چھپ کر گناہ کیا صغیرتن چھوٹا ہو وہ بھی لکھا ہوگا، کوئی اعلانیہ طور پر کیا وہ گناہ بھی لکھا ہوگا۔ اب وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، جو بھی عمل کیا اس بندے کے سامنے ہوگا، ما عملوا، جو بھی عمل کیا۔ تو اس لیے صرف عقیدہ نہیں بلکہ اعمال بھی ہیں، اور کہیں پر قرآن مجید نے عمل کا ذکر پہلے کیا، ایمان کا ذکر بعد میں کیا۔ ابھی آیت دیکھ لیں سورہ النحل، سورہ النحل میرے پاس جو قرآن مجید ہے اس کا ہے صفحہ نمبر 251، 14واں پارہ، سورہ النحل، آیت نمبر 97، صفحہ نمبر 251، 251، صفحہ نمبر 251، سورہ النحل 14واں پارہ اور آیت نمبر 97۔ یہ 14ویں پارے کا جو 19واں رکوع ہے اس سے 3 آیتیں پہلے ہیں، 14ویں پارے کا رکوع نمبر 19 اس سے 3-4 آیتیں پہلے ہیں۔ ہاں جی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ یہ مل گئی سورہ النحل کی آیت نمبر 97۔ دیکھو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس سے پچھلی آیت میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ینفد وہ سب ختم ہونے والا ہے۔ آج تم اگر اپنی جوانی پر غرور کرتے ہو، ما عندکم ینفد، یہ جوانی ختم ہونے والی ہے۔ آج اگر اپنی پاور اور پیسے کے زور پر، اپنی حکومت کے زور پر، اپنی برادری اور جتھے کے زور پر کسی غریب پر ظلم کرتے ہو، فرمایا ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، صحت ہو، جوانی ہو، پیسہ ہو، حکومت ہو اور ڈگریاں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا۔ وما عند اللہ باق، اور جو نیک عمل کر کے اللہ تک پہنچاؤ گے وہ ہمیشہ باقی رہنے والے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، حق ان کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین بدلہ ملے گا جنہوں نے صبر کیا، جو دین کے مسئلے پر ڈٹ گئے۔ اگلی آیت میں جو ہمارا سبق تھا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہاں پر من عمل، جس آدمی نے بھی عمل کیا، صالحا، شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو، جس نے بھی عمل کیا عمل صالح، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہ ہو میرے بھائیوں، وہ عمل صالح کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ عمل صالح ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کے کرنے کے لیے پیارے نبی کی سنت کی مہر ہونا ضروری ہے۔ ورنہ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں ایک آدمی عیدگاہ کے اندر عید کے دن آیا اور صوفی صاحب نے نفل شروع کر دی، اس نے نفل کی نیت باندھی، نفل شروع کر دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو پکڑ کر عیدگاہ سے باہر لے آئے۔ اس نے کہا کہ علی تو مجھے نماز سے روکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جی، جو نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، میں علی اس نماز کا بھی دشمن ہوں۔ حالانکہ نماز چیز تو اچھی تھی، لیکن عیدگاہ کے اندر عید کے دن امام الانبیاء نے نفل نہیں پڑھے، لہذا نفل پڑھنے کی اجازت، اس پر سب متفق ہیں۔ کوئی جس مرضی جماعت کے ساتھ اپنی نسبت کرے، بریلوی کہلوائے، دیوبندی کہلوائے، سب اس مسئلے کے اندر متفق ہیں کہ عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کی اجازت، حالانکہ ہے تو نفل، کام تو اچھا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر سوچنا چاہیے کہ کام اچھا وہ ہوتا ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا، وہ آدمی
جس نے عمل کیا سنت کے مطابق. من بولا کہ وہ آدمی غریب ہو یا امیر ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، وہ جس مرضی طرز زندگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے والا ہو. من عموم کا صیغہ. من عاملہ، جس آدمی نے بھی عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو تب بھی عورت ہو تب بھی، جس نے بھی سنت کے مطابق نیک اعمال کیے، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ مومن ہو. اگر ایمان اندر ہے تو پھر میرے بھائیوں اس عمل کا فائدہ ہے. اگر ایمان اندر نہیں، عقیدے توحید پر پختہ نہیں، اور عمل کرتا ہے، بڑے اچھے اچھے عمل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. اس کے نیک عمل دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد. اور فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم اس کے نیک اعمال تولنے کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے مسئلہ توحید. فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کیے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، البتہ ضرور ہم اسے زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. اسے ہم بہترین زندگی دیں گے. دنیا میں اطمینان قلب نصیب ہوگا، آخرت کے اندر اسے بہترین زندگی، کہ ایسی جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا کوئی نہیں، ایسی صحت دیں گے کہ جس کے بعد مریض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، ایسی جنت دیں گے جہاں سے نکلنے کا اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جن کے اندر زوال کبھی نہیں ہوگا. دنیا کی نعمتیں ہیں بڑی اچھی اچھی، لیکن آم کا اب موسم ہے، 1 مہینے کے بعد آپ کو آم نہیں ملیں گے. دل چاہے گا کہ آم ہونے چاہیے لیکن ملیں گے نہیں. انار کا ایک موسم ہے، کھجور کا ایک موسم ہے، لیکن قیامت کے دن آدمی کو اللہ تعالیٰ حیاتاً طیبہ، وہ پاکیزہ زندگی اور وہ ہر چیز دیں گے کہ جس کے بعد زوال کا نام و نشان نہیں ہوگا. زندگی ملے گی جس کے بعد موت کا خطرہ نہیں. آج آدمی بڑے بڑے محلات بنائے، آج آدمی بڑے بڑے کام کرے، بڑی بڑی زمینیں ٹھیکے پر لے، بہت بڑی اسے اقتدار مل جائے، بڑی بڑی کرسیوں کا مالک ہو، لیکن خطرہ ذہن میں ہوتا ہے مر گیا تو یہ ساری چیزیں ختم. لیکن وہاں پر ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت کوئی نہیں، ایسی نعمتیں ملیں گی جن کے اندر زوال کوئی نہیں، ہمیشہ کی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ان کو جزا دیں گے بہترین بدلہ جو یہ دنیا میں کرتے رہے. ان اعمال کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو بہترین قسم کے بدلے دیں. تو دونوں چیزیں ہیں، ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے. تو 2 قسم کے لوگ ہیں یہاں پر. کچھ وہ ہیں ہمارے بھائی جو اعمال کی محنت کرتے ہیں، اور کچھ ہم جیسے لوگ ہیں جو عقیدے کی محنت کرتے ہیں. لیکن اصل علماء کا کام ہے عقیدے کی محنت بھی کریں اور عمل کی محنت بھی کریں. جس نے آپ کو صرف عمل کی طرف لگا دیا، نماز روزے کی طرف لگا دی، اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ نہیں بنا، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. آدمی شرک بھی کرے اور روزہ بھی رکھے، شرک بھی کرے اور زکوٰۃ بھی دے، شرک بھی کرے اور حج بھی کرے، تو فائدہ ہوگا ہی نہیں عبادات کا. تو اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کمپلسری سبجیکٹ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ہو، اس کے بعد پھر عمل کی محنت ہو. لیکن جو صرف ایمان پر کھڑے ہو گئے، لا الہ الا اللہ، اور عمل کی دعوت نہیں دی اور اعمال کی محنت نہیں کی، وہاں پر بھی نقصان ہوتا ہے. وہاں پر بھی نقصان کہ آدمی اہل توحید کہلوا کر جب بد عمل ہوتا ہے تو اس کی توحید کی وجہ سے کسی غیر آدمی پر اثر مرتب نہیں ہوتا. جب میں خود ایک گندا آدمی ہوں گا، عقیدے میرے کو کس نے کیا دیکھنا ہے؟ عقیدہ تو اندر کی چیز ہے. اس لیے آدمی کی اصلاح وہ ہونی چاہیے، عمل بھی اس کا ہو اور عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہونا چاہیے. اسی طرح کی ایک آیت سورہ طٰہٰ میں ہے. سورہ طٰہٰ یا آپ کھول لیں، 16واں پارہ، صفحہ نمبر 289، 289، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111.
16واں پارہ، 16ویں پارے کا جو 15واں رکوع ہے، اس 15ویں رکوع سے تھوڑا سا پہلے آیت نمبر 111 اور 12، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اور صفحہ نمبر 289، یہاں پر فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، عاجز ہوں گے چہرے، قیامت کے دن ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر آدمی عاجز ہوں گے، ان کے چہرے جھکے ہوں گے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، واسطے ہمیشہ زندہ رہنے والے، القیوم ہمیشہ تھامنے والے اللہ کے سامنے۔ اور وہاں پر کیا ہوگا؟ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، سب کے چہرے تو اس دن عاجز ہوں گے، لیکن ناکام ہو گیا وہ بندہ من حمل ظلما، جس نے اٹھایا ظلمن اے شرکن۔ علامہ علوسی روح المانی میں لکھتے ہیں، اور قرآن پاک کی بھی آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، چوری کرنا بھی ظلم ہے، ڈاکہ ڈالنا بھی ظلم ہے، زنا کرنا بھی ظلم ہے، شراب پینا یہ بھی ظلم ہے، قتل کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور حسد بغض کینہ دل میں رکھنا یہ بھی ظلم ہے، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا وقد خاب من حمل ظلما، جس نے شرک والا گناہ کیا یہ بندہ تو تحقیق بالکل ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ آدمی جس نے کیے عمل سنت کے مطابق، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی تھا، عمل بھی کیے اور ایمان بھی تھا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اس بندے کو کوئی خوف نہیں ہوگا ظلمًا زیادتی کا، ولا حظمًا نہ کسی قسم کی کمی کا۔ اب یہ بندہ جب پیش ہوگا کہ اہل ایمان بھی تھا، اہل توحید بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اعمال کی بھی اصلاح کی، جب یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو فرمایا کہ اس کو کسی قسم کے ظلم کی خوف نہیں ہوگا، اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا اور وہاں پر لکھا ہوگا، یا ولا حزمن میں نے فلاں نیکی کی تھی شاید فرشتوں نے نہ لکھی ہو، بھول چک ہو گئی ہو، جو کیا اس کو پورا اعتماد ہوگا، یقین اور وثوق ہوگا، فلا یخاف ظلما ولا حزما، نہ اسے زیادتی کا خطرہ ہوگا اور نہ اسے کمی کا وہاں پر خطرہ ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ نے عمل کا پہلا نمبر، ایمان کو بھی رکھا وہو مؤمن، لیکن پہلے عمل صالح کا ذکر کیا۔ سورہ نحل کے اندر بھی من عمل صالحا من ذکر او انثی، پہلے ذکر کر کے اشارہ کیا کہ عمل کی اہمیت تاکہ لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس عقیدہ ٹھیک ہو جنت ہمارے لیے، بھائی جنت تو ہے لیکن انڈائریکٹ ہے، دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک ڈائریکٹ طریقہ ہے جنت میں جانے کا، عقیدہ بھی ٹھیک عمل بھی ٹھیک انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن عقیدہ ٹھیک ہوا اور عمل اس کے ٹھیک نہ ہوئے اب یہ براستہ جہنم اپنی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل جہاں پر بھی آپ قرآن مجید کھولیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں ایمان پہلے کہیں عمل پہلے، کہیں عمل پہلے کر دیا جس طرح یہاں کہیں پر ایمان کو مقدم کر دیا، لیکن دونوں چیزوں کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ تو جس بندے کا اب عمل بھی ٹھیک تھا ایمان بھی تھا، فلا یخاف ظلما ولا حزما، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ جب قیامت کے دن تقسیم اسناد ہوگی، قیامت کے دن تقسیم اسناد، یہ نامہ اعمال یوں سمجھو ایک سند ہے، دنیا کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک ایگزامینیشن ہال ہوتی ہے، امتحان گاہ، اور امتحان گاہ کے اندر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن کرتے ہیں، داخلہ کرتے ہیں۔ اب جب عاقل بالغ آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو یوں سمجھ لے کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا، میرا داخلہ ہو چکا ہے۔ اب داخلہ ہونے کے بعد اسے ایک سلیبس ملتا ہے، اسے چند سبجیکٹ اور مضامین ملتے ہیں، پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ ہیں، یہ اختیاری ہے، مثلا اسلامیات۔ اسلامیات کیا ہے؟ لازمی ہے لیکن اختیاری بھی ہوتی ہے نا، ہاں کئی مضامین میں اس کو اختیاری بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن انگلش یہ کمپلسری ہے، انگلش کہیں بھی اختیاری نہیں، لیکن اسلامیات میں لازمی بھی ہے اور
اختیاری بھی، آج کل تو تقریباً اختیاری زیادہ ہے۔ تو بہرحال اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، ایک الگ ٹاپک ہے یہ۔ تو بہرحال لازمی کچھ پیپر، کچھ اختیاری پیپر۔ اب جو کمپلسری سبجیکٹ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، جو کمپلسری سبجیکٹ ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ کتاب وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صرف یہ ایک کتاب ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے ضمانت اٹھائی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اضطراب، کوئی بے چینی نہیں۔ اس کے علاوہ کتابیں، ان کی باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ جو ٹھیک ہوں قرآن کے مطابق وہ ٹھیک ہیں، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ کسی کی بات بھی ہو وہ قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ کسی کی بھی بات ہو، مخلوق میں سے کسی کی بات بھی ہو، قرآن سے ٹکرائے تو وہ حجت ہو سکتی ہے۔ اچھا مثال کے طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، وہ واقعہ لمبا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا سورہ تحریم کے شروع میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اب قرآن کے مقابلے میں امام الانبیاء کی اپنی بات تھی، حدیث بن گئی نا، امام الانبیاء کے اپنے الفاظ سے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ حدیث کا انکار کر دیں، حدیث ہے، حدیث بھی حجت ہے، لیکن قرآن یہ قطعی ہے اور حدیث اس کے تابع ہے۔ حدیث متواتر تو قطعی ہے، باقی خبر آحاد جتنی بھی احادیث ہیں وہ قرآن کے تابع ہوں گی، پھر ہمارے لیے حجت ہیں۔ اگر قرآن کے خلاف ہو، جس مرضی کتاب میں ہو، جس مرضی راوی نے بیان کی ہو، تو وہ چیز کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ ایک ہمیں نصاب مل گیا۔ اب پھر پیپر کا ایک ٹائم ہے، تیاری کا ٹائم ہے، وہ ہے موت تک۔ جب موت آ گئی تو یوں سمجھو میرا پیپر ختم ہو گیا، اب پیپر بند ہو گیا، اب نامہ اعمال اس کے یہ پیپر کھلیں گے، اب اس کا رزلٹ آؤٹ ہوگا قیامت کے دن، اور وہاں پر جس نے ایمان بھی رکھا، عمل بھی کیے، اور جس آدمی نے بدعمالی کی ہے، جس آدمی کی عقیدے میں شرک تھا، وہاں جب نتیجہ نکلے گا، بڑا پیارا منظر ہے قرآن مجید کا، دونوں لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جب رزلٹ آؤٹ ہوگا قیامت کے دن، نیک لوگ بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، دونوں پاس ہونے والے بھی، فیل ہونے والے بھی، ان کی کیا گفتگو ہوگی؟ یہ سورہ الحاقہ آپ کھولیں، سورہ الحاقہ 29واں پارہ، صفحہ نمبر 514، بہترین انداز، صفحہ نمبر 514، سورہ الحاقہ 29واں پارہ۔ یہ 29ویں پارے کے رکوع نمبر 5 سے تھوڑا سا پہلے، اور آیت نمبر 19، 5ویں رکوع سے پہلے آیت نمبر 19، سورت کا نام سورۃ الحاقہ، 514 مل گیا جی، صفحہ 514، 29واں پارہ، تبارک الذی، 5ویں رکوع سے پہلے آیت نمبر 19۔ یہاں پر دیکھیے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ اب یہاں پر رزلٹ آؤٹ ہوا قیامت کے دن، نام اعمال مل رہے ہیں، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، کسی کو سند مل گئی دائیں ہاتھ کے اندر، یہ بڑا خوش ہے، کسی کو سند مل گئی بائیں ہاتھ کے اندر، اس کی کیا کیفیت ہے؟ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ آدمی دیا گیا جس کو کتابہ نامہ اعمال اس کا، بِيَمِينِهِ دائیں ہاتھ کے اندر، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، فَيَقُولُ پس یہ بندہ کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آؤ نا یار آؤ، اقرأوا کتابیہ، پڑھو میرے نام اعمال کو۔ جس طرح کوئی طالب علم فرسٹ آ جائے، وہ اپنی سند اٹھا کر پھر رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اقربا کو، دوستوں کو دکھاتا ہے کہ یار میں نے محنت کی تھی، دیکھو میرے کتنے اچھے نمبر آئے، میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، خوشی کی وجہ سے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اب یہ دوڑ رہا ہوگا جنت میں اور کہے گا، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ نا یار میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے یقین کر رکھا تھا
انی ملاق حسابیہ، کہ میں اپنے حساب کو ضرور ملنے والا ہوں۔ میرا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، عمل بھی ٹھیک تھے، اور میں دنیا میں غافل بن کر زندگی نہیں گزارتا رہا کہ صرف دکانداری میرا مقصد تھا۔ صبح کو دکان کھولی، شام کو بند کی، تھکا ٹوٹا گھر آیا، بیوی بچوں سے گپ شپ لگائی، تھوڑا ٹی وی دیکھا اور تھوڑی کوئی فلم ڈرامے فریش کیا اور سو گئے۔ نہیں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دکانداری کے ساتھ ساتھ اذان کی آواز سن کر مسجد میں بھی جانے والا تھا، میں دکانداری کے ساتھ ساتھ رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا، میں اپنی دکانداری اور کاروبار کے باوجود اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، اور زندگی میں اگر کوئی مالدار تھا میں حج بھی کرتا رہا، اور دکانداری کرتے ہوئے میرا دل دوسرے ساتھ والے دکانداروں کے حسد سے بغض سے پاک تھا، میرا دل حسد سے بغض سے کینہ سے پاک تھا۔ کوئی اگر میرے پاس لیڈیز کسی کی ماں بہن آ بھی جاتی تو میری نظر میں حیا بھی تھی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں غافل بن کر زندگی نہیں گزارتا رہا بلکہ میرا یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، ایسا آدمی عیش و عشرت کی گزران میں ہوگا، اس کی زندگی بڑی زبردست ہوگی وہاں پر، فی جنت عالیہ، او بلند و بالا جنت کے اندر ہوگا، فی جنت عالیہ، عالیہ بہت علو، بہت لمبی چوڑی۔ آج جتنی بھی بلڈنگیں ہوں، جتنے بھی ٹاور ہوں، لیکن جنت اتنی اونچی ہوگی کہ لیکن قطوفہا دانیہ، اتنی بلند و بالا جنت میں ہوگا لیکن قطوفہا دانیۃ، پھل اس کے جھکے ہوں گے۔ آدمی کا دل چاہے نا کہ میں کھجور کھاؤں، بوڑھا آدمی ہو، کھجور کے درخت پر چڑھ بھی نہ ہو سکتا ہو، اور دل کرے لیکن کھجور اوپر اور نیچے ہی ترستا رہ جاتا ہے، لیکن وہاں پر کھڑے ہوں گے، دل چاہے گا کہ کھجور کھانی ہے، فوراً وہ آپ کے نیچے ہو، پھلے ہوئے آسانی سے آپ توڑ سکتے ہیں۔ جنت میں ہر چیز بہترین قسم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہاں جو قطوفہا دانیہ پھل ہوں گے جھکے ہوئے، کیا جنت کے اندر انگور بھی ہوں گے؟ ہر آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جی بالکل انگور بھی ہوں گے۔ تو صحابی نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح آپ لوگ اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو، اس کی کھال کا ڈول بناتے ہو، اتنا بڑا، آپ نے فرمایا اتنا بڑا جنت کا ایک انگور کا دانہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے تے میری زنانی تے ہکو دانہ کافی ہے، ایک ہی دانہ کافی ہے، لیکن قد بھی تو آدمی کا اتنا بڑا ہوگا، اس حساب سے دیکھو اتنے بڑے بڑے، اور ہر چیز ہوگی۔ ایک جٹ دیہاتی آدمی جنت میں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل چاہے گا کہ یا اللہ تیری جنت بڑی سونی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہی شاید ہی کمی ہے۔ اللہ کو پتہ تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھیں گے بھی کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ وہ جڑا سا جٹ لوگ آسے نا سویرے سویرے ڈانداں دا جوڑا ہوندا آئی، ہاتھی چھمک ہوندی آئی، تو وہ جو ہم بیجائی کرتے تھے نا صبح صبح، بیل آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، وہ جو مزہ تھا نا وہ جنت میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا ایک بنجر زمین اس کو ملے گی بہت، پھر جنت کے موٹے تازے 2 بیل لائے جائیں گے، پھر یہ اسی طرح جو اس کی خواہش ہوگی اس کے مطابق اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہوگا، اور یہ بیلوں کو ہانکتا ہوا بیجائی کرتا ہوا جنت میں پھر رہا ہوگا۔ جس طرح یہ بیجائی کر کے ہٹے گا جنت کی وہ فصل فوراً تیار ہو جائے گی، اور حدیث میں آتا ہے ضاحک اللہ، اللہ تعالیٰ مسکرا پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابن آدم جنت میں آ کر بھی سیر نہیں ہوا، اتھے آ کے بھی رجا کوئی نہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ بہرحال سیرابی دے دے، تو جنت میں کیا ہوگا؟ فرمایا فی عیشۃ راضیہ، عیش و عشرت کی گزران، جو دل چاہے گا، اور قطوفہا دانیہ، پھل اس کے جھکے ہوئے۔ پھر کلو وشربوا ہنیّا، اللہ کی طرف سے یقال لہم، ان کو کہا جائے گا کلو، کھا سکتے ہو، وشربوا، پی بھی سکتے ہو، تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو، ہنیّن، خوشی خوشی، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بس سبب اس کے کہ جو تم نے بھیجا تھا پچھلی زندگی میں، پہلے جو تم نے نیک اعمال کیے تھے یہ اسی کی جزا ہے، دنیا میں تم حرام سے بچے تھے، آج اسی کی یہ جزا ہے تمہیں۔ کلو وشربو، جہاں سے چاہو جتنا چاہو خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو، ہر چیز اس کے لیے۔ اور دوسرا آدمی اس کے لیے ہر چیز کھانے پینے کی ہوگی، اس جنتی آدمی کے لیے، اور یہ اتنا وہاں پر خوش ہوگا جنت کے اندر کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔
اب ایک آیت اور دیکھ لیں، یہاں پر بھی ہاتھ رکھیں، یہ ہمارا سبق ہے، ایک آیت مزید دیکھ لیں، یہاں پر ہاتھ رکھیں نا سورہ الحاقہ کے اندر، یہاں آتے ہیں پھر ایک آیت مزید دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 5، یہ پہلے پارے پر آ جائیں، پہلے پارے کا دوسرا ہی صفحہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، اس سے اگلا جو صفحہ ہے صفحہ نمبر 5، یہاں پر ایک آیت ہے جنتیوں کا ذکر، وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، سورہ البقرہ پہلا پارہ اور آیت نمبر 25، صفحہ نمبر 5 کی آخری آیت ہے، صفحہ نمبر 5 کی آخری آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھو یہاں پر ایمان بھی ہے اور ساتھ عمل بھی ہے، خوشخبری سنا دیجئے میرا پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان بھی لائے اور عمل بھی کیے سنت کے مطابق، کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے جاری ہوں گی نہریں، ایسے ایسے باغات انہیں ملیں گے کہ اس کے نیچے پانی کا بھی انتظام ہوگا، نہریں جاری ہوں گی، مزید اس کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے، مزید فرحت اور لذت اطمینان کے لیے۔ اب آدمی کو یہ جنت مل گئی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا، اب یہاں پر اسے جب رزق ملے گا، کلما جب بھی رزقوا منہا، انہیں رزق دیا جائے گا جنت سے، من ثمرۃ پھلوں سے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب انہیں پھل ملیں گے نا یہ کہیں گے یا اللہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھا کر آئے۔ ایک معنی کہ ان کو سیب ملیں گے، یہ کہیں گے یا اللہ یہ تو وہی سیب ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے رہے، لیکن ان کو کہا جائے گا کھاؤ، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ان کے ساتھ تھے تو ملتے جلتے، شکل و شباہت ملتی ہے، لیکن یہ کھاؤ گے تو اس کا ذائقہ اور ہے، اور جب یہ جنت کے وہ میوے اور پھل کھائیں گے یہ دنیا کی ساری لذتیں سارے ذائقے بھول جائیں گے، اس کے ذائقے مختلف، اتنی بڑی بڑی جنت آدمیوں کو ملے گی۔ اچھا بھئی اتنی بڑی جنت بھی ہو، باغات بھی ہوں، پھل بھی ہوں، اور ایسے پھل جو پچھلے ذائقوں کو بھلا دیں، اور بندہ اکیلا ہو مزہ آئے گا؟ آپ کو اگر کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے 20 کنال میں، اور اکیلے ہوں آپ، کوئی بندہ نہ ہو، مزہ آئے گا؟ اور خصوصاً وائف نہ ہو، تو اب بندہ جنت اتنی بڑی مل گئی، آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اتنی بڑی جنت بھی ملے گی لیکن تم اکیلے نہیں ہوگے، تمہارے ساتھ وہاں پر ازواجن بہت سی بیویاں ہوں گی، جنت والی بھی 72 حوریں، مزید بھی ازواجن بہت سی بیویاں ہوں گی۔ اب جنت بھی آدمی کو مل جائے اور بیویاں بھی ساتھ ہوں، زندگی بڑے مزے کی ہو، لیکن بیوی ہو پاکستانی، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا اور اس کے ہاتھ میں چپل ہو، دونوں آگے پیچھے بھاگ رہی ہوں، صبح شام ان کا یہی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، پھر بھی مزہ نہیں آتا۔ اب دیکھو نا آدمی کی، یہ آپ نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کے سب ساز و سامان ہے، دھوکے کا گھر ہے، لیکن خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس متاع کے اندر بہترین جو چیز ہے دنیا میں وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت کسی کو مل جائے اس کی زندگی بے شک غربت کی بھی ہو وہ بڑی مزے کی ہے، لیکن اگر عورت ٹھیک نہ ہو، مال و دولت بھی ہو، کوٹھیاں بنگلے بھی ہو، کاروبار بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو، بیوی ٹھیک نہ ہو تو زندگی دی چاس کوئی نہیں۔ اب اتنی بڑی جنت بھی مل گئی، بیویاں بھی مل گئی، اور بیویاں بھی کیسی؟ مطہرات، بالکل پاکیزہ نیک عورتیں۔ وہ ایک بندہ تھا نا، ان کے گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی تھی، کسی نے پوچھا کہ یار آپ کی خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ ہر وقت آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، پڑوسی نے پوچھا کہ ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، خیر تو ہے؟ اس آکے جی اساں لڑدے ہیں ہر ٹائم، اے مرندی چپل اگر لگ پوے تو اے خوشی نال ہس دیے، اگر نہ لگے تو میں وہ تو سے تھوڑی جی خوشی کرے نا، بچ گئے جی بچ گئے۔ تو اس لیے مطہراتن، وہاں پر جو بیویاں ہوں گی مطہراتن، لڑائی جھگڑے سے پاک، اور اس کے علاوہ مطہراتن ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں گی۔ عورت کو اب بندے کا دل کرے مہینے کے اندر جب مخصوص ایام آتے ہیں، اب بندے کی خواہش بھی ہو لیکن پھر بھی اسے قرآن کا حکم ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، قرآن کا حکم ہے کہ ان سے دور رہو۔ اب قرآن کا حکم مان کر دل بھی بیچارے کا چاہتا ہے لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتا، لیکن وہاں پر جو بیویاں ہوں گی وہ سدا بہار ہوں گی،
ازواج مطہراتن، حیض و نفاس سے بھی پاک ہوں گی، لڑائی جھگڑوں سے بھی پاک ہوں گی، اور ظاہری جو عیوب ہوتے ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی۔ تو بہرحال اتنی بڑی جنت بھی مل گئی، اور جنت میں بندہ اکیلا ہو مزہ نہیں، ساتھ بیویاں آ گئی، بیویاں بھی اچھی مل گئی، لیکن گھر کرائے کا ہو پھر بھی مزہ۔ کوٹھی تو لے لی کرائے پر، لیکن جب مہینے کا آخر ہوتا ہے، سال کا اینڈ ہوتا ہے، بندے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ بنگلہ چھوڑنا پڑے گا، چند دنوں کے بعد یہ کوٹھی ہمیں خالی کرنی پڑے گی۔ اب زندگی کی بہاریں ماند پڑ جاتی ہیں، لیکن وہاں پر جنت بھی، باغات بھی، کوٹھیاں بنگلے بھی، بیویاں بھی مل گئی ہیں بھی بڑی نیک پاک اور صاف قسم کی، اور گھر بھی وہم فیہا خالدون، ہمیشگی کا گھر ہوگا، وہاں نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب اپنے سبق پر آ جائیں، یہ اس آدمی کو ملے گا اما من اوتی کتابہ بیمینی، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا۔ اب دوسرا آدمی، دوسرا اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بہرحال وہ آدمی جس کو دیا گیا نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر، فَيَقُولُ، اب یہ بندہ رو کر کہے گا، چیخے گا اور کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، لم اوت کتابیہ، نہ دیا جاتا مجھے میرا نام اعمال، کاش کہ آج رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا، آج نتیجہ ہی نہ نکلتا۔ جس طرح فیل ہونے والا اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کاش رزلٹ نہ نکلتا، رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا، میری ذلت لوگوں پر عیاں نہ ہوتی، لوگوں کے سامنے میری انسلٹ اور بے عزتی نہ ہوتی۔ اسی طرح یہ بندہ کہے گا یا لیتنی، ہے کاش، لم اوت کتابیہ، نہ دیا جاتا مجھے میرا نام اعمال، کاش آج رزلٹ نہ نکلتا، ولم ادری ما حسابیہ، نہیں مجھے پتا تھا کیا ہے حساب و کتاب، دنیا میں غافل بن کر زندگی گزارتا رہا، صبح اٹھے اپنی مرضی کے ساتھ، منہ دھویا، ناشتہ کیا، دکانداری پہ چلے گئے، سکولوں میں چلے گئے، کالجز میں چلے گئے، اپنی فلاں جاب پر چلے گئے، لیکن نہ ہمیں نماز کا خیال تھا، نہ ہمیں روزے کا خیال تھا، نہ ہمیں بد نظری کا پتہ تھا، نہ ہمیں عقیدے کا، نہ عمل کا، کسی چیز کا بھی، غافل بن کر زندگی گزارنے والا جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، اب یہ بندہ موت کو بلائے گا اور کہے گا یا لیتہا، ہائے کاش، کانت القاضیہ، موت ہوتی، قاضیہ قضا کرنے والی، فیصلہ کرنے والی، کاش کہ کانت ہوتی القاضیہ، موت، یا اللہ آج میں مر جاتا، مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، آج میری ذلت بھی لوگوں کے سامنے آیا، آج میرے لیے ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو گیا، یا لیتہا کانت القاضیہ۔ دنیا میں بڑے سے بڑے آدمی کے ہونا ٹینشنیں، پریشانیاں، جب مر جائے ساری پریشانیاں ختم، مر جائے ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جب مر گیا اب اس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، یہ بندہ کہے گا کاش میں مر جاتا، مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، آج تو ایک نہیں 1000 موتوں کو بھی بلا، آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب موت کوئی نہیں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب یہ بندہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش کہ موت ہوتی اور آ کر مجھے ختم کر دیتی، ما اغنا انی مالیہ، پھر یہ ذرا ماضی کے دریچے کی طرف نظر دوڑائے گا اور کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، دنیا کے اندر جس دکانداری کے لیے، جس کاروبار کے لیے میں صبح شام رات پورے دن اپنی ساری محنت اسی پر لگا دی، اسی کو میں زندگی کا مقصد سمجھتا رہا، کاش کہ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، آج میرا مال بھی ختم ہو گیا، ہلاک عنی سلطانیہ، آج ہلاک ہو گئی مجھ سے سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت، میرے وہ عہدے، وہ MNA MP صدر وزیر اعظم، جن ووٹوں کے لیے لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، جس کرسی کی بچاؤ کے لیے، جس کرسی کے حصول کے لیے، جس کرسی سے کسی کو اتارنے کے لیے، جس اس کفری نظام کی محنت کے لیے میں صبح شام رات لگا رہا کہ مجھے بس یہ نظام کسی طریقے سے میں اس کا حصہ بن جاؤں، کسی طریقے سے مجھے اقتدار مل جائے، ہلاک عنی سلطانیہ، اگر مل بھی گیا تو یہاں پر سب ہلاک ہو گیا،
اور اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوا، میرے فرشتوں خذوہ پکڑو اس آدمی کو، فغلوہ توک پہناؤ اس کو، ثم الجحیم صلوہ پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا پھر فی سلسلۃ زنجیروں میں، ذرعها 70 ذراع 70 گز لمبے زنجیروں میں، فسلکو اس کو باندھو، اس کو گھسیٹو، کیوں؟ انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، اس کی پہلی غلطی یہ تھی کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، عقیدے میں شرک تھا، اور دوسری غلطی ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کیا کرتا تھا؟ مسکینوں کے کھانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا تھا۔ ایک ہے خود نہ دینا، ایک آدمی خود نہ دے یہ بھی جرم ہے، یا خود کے پاس نہ ہو، جس کے پاس ہو اس کو کم از کم مطلع کر دینا کہ فلاں بھائی تیرا پڑوسی بھوک میں مر رہا ہے، فلاں مسکین آدمی وہ اس حال کے اندر ہے کہ خودکشی کی وہ راہیں ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اس پریشانی سے کس طرح نجات حاصل کروں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کے کھانے پر، یعنی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، خالق کے ساتھ بھی لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ کے ساتھ بھی ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں پر حمیم کوئی دوست، کوئی اس کا دوست نہیں، جن دوستوں کے لیے یہ حلال حرام ہر چیز گڑمڑ کرتا رہا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، نہیں ہے اس کے لیے کھانا مگر تھوہر کا، اور غسلین پیپ کا پانی، گندی گندی چیزیں اس کے لیے ملیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ایمان بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اور مومن آدمی کی چند صفات، اب اعمال کیسے ہونی چاہیے، ان میں سے چند چیزیں وہ ہیں جو سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ آج انشاءاللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں پہلے تو ہم یہ وعدہ کریں کہ ان پر ہم عمل کریں گے نا انشاءاللہ، کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ کر کے یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کمزور ہیں، کہ جس طرح ہمیں یا اللہ آپ نے عقیدہ توحید دیا، اسی طرح جو نیک اعمال ہیں ان کی بھی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ ان میں سے یہ سورہ الفرقان 19واں پارہ، سورہ الفرقان کا آخر، صفحہ نمبر 330، 19ویں پارے کا جو چوتھا رکوع ہے، 19ویں پارے کا چوتھا رکوع سورہ الفرقان جہاں پر ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے آیت نمبر 63، صفحہ نمبر 330، سورہ الفرقان 19واں پارہ اور آیت نمبر 63۔ اب یہ دیکھیے، ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری کوئی ذاتی محنت نہیں، ہم سے بڑے بڑے سمجھدار، ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ وہ بیچارے شرک میں ملوث ہیں، اللہ نے ہمیں شرک سے توبہ تائب ہونے کی توفیق دی، اسی کا احسان ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اب اعمال میں سے جو اللہ رب العزت نے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اپنے نیک بندوں کی چند صفات کا ذکر کیا، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ سارے۔ ہاں جی، فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، آیت نمبر 63 سورہ الفرقان، وَعِبَادُ الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، وہ بندے، یمشون علی الارض ہونا، یہاں پر عباد الرحمن اللہ کے بندے، اب بندے تو سارے اللہ کے ہیں، سارے بندے اللہ کے ہیں، لیکن عباد الرحمن یہ اضافت تشریفیہ ہے، علماء اسے کہتے ہیں الاضافۃ للتشریف، اضافت تشریفیہ کا معنی ہے کہ اللہ نے یہ شرافت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے ان لوگوں کی نسبت اپنی طرف کی۔ جس طرح بندہ کہتا ہے نا عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، کچھ عمومی بندے ہوتے ہیں، کچھ خصوصی بندے، بھئی یہ ہیں تو میرے سارے دوست، لیکن ان میں سے فلاں یہ میرا خاص دوست ہے، یہ میرا خاص قریبی ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے خصوصی بندے۔ اب خصوصی بننا ہے یا عمومی بننا ہے؟ لیکن آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں کسی ایم این اے کے ساتھ ہمارا تعلق، میں تو خیر نہیں کرتا، آپ بھی نہ کیا کریں، کہ ہم اس کے کیا ہے خصوصی بندے بنے یا عمومی بنے۔ جو کوشش کرتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خصوصی تعلق ہو، عمومی تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ، جس نے تقریر سننی، جس نے ووٹ دے دیا،
جس نے اس نظام پر دستخط کر دیے تو یوں سمجھو اب وہ اس کا ووٹر سپورٹر اس کا قریبی بن گیا، لیکن مخصوص بندہ بننے کے لیے مخصوص تھیلے اٹھانے پڑتے ہیں، مخصوص محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے مخصوص بندے بننا چاہتے ہو نا، پھر کیا کرنا ہے؟ وَعِبَادُ الرحمانی، رحمان کے مخصوص بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں اللہ کی زمین پر ہونن، عاجزی کے ساتھ۔ کس طرح چلتے ہیں جی؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں، سوائے جہاد کے میدان کے۔ جہاد کے میدان میں امام الانبیاء نے تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سرخ رنگ کی ایک پٹی جیب میں تھی، وہ پیشانی پر باندھی، زلفیں بھی تھیں ان کی، اور اکڑتے ہوئے تلوار ہاتھوں میں لے کر کفار کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ویسے تو تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، لیکن جہاد کے میدان میں جتنا اللہ کو اکڑنا پسند ہے اتنا صوفی بننا پسند نہیں ہے۔ اب آدمی جائے میدان جہاد میں اور وہاں پر جا کر بیٹھ جائے تسبیح لے کر، دوستوں بزرگوں، اب وہاں پر بھائی جہاد شروع ہے، جنگ شروع ہے، وہاں پر جرت اور بہادری کریں۔ اور ویسے دعوت کے میدان میں آپ دوستوں بزرگوں بھائیوں جس مرضی آپ انداز میں دیں، جتنا مرضی لہجہ نرم رکھیں، اس کا فائدہ ہوگا، لیکن میدان جہاد کے علاوہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ عاجزی کے ساتھ چلتے، پھر عاجزی کے ساتھ چلنے کا یہ مقصد بھی نہیں کہ میلے کچیلے کپڑے پہن لیں۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک شبہ میں ظاہر کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے یار گاڑی رکھ لی 10 کروڑ کی، 5 لاکھ کی، اور اچھے کپڑے پہن لیے، بھئی یہ تکبر کرتا ہے۔ یہ سوال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا اذاک کبر، ایک آدمی کی خواہش ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میں اچھا لباس پہنوں، میرا جوتا اچھا ہو لیکن ہو شریعت کے مطابق، میری گاڑی اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں، خوبصورتی اختیار کرنا جو شرع کے خلاف نہ ہو، محمود ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الناس بطر الحق، کہ آدمی اچھے کپڑے پہن کر جو غریب مزدوری کرنے والا ہو اس پر گاڑی گزارے اور چیکڑ پھینکتا ہوا، کیچڑ اس کے اوپر سے پھینکتا ہوا، خود اے سی میں بیٹھا ہے، اب یہ ان غریب آدمیوں کو نکما اور حقارت کی نظر سے دیکھے، یہ تکبر ہے۔ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی غریب ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ ان کے لیے بھی اچھی روزی کا انتظام کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سہولت دے، جو موٹر سائیکل پر ہو، سائیکل پر ہو، پیدل ہو، ان کے لیے درد ہو، دعا ہو۔ آپ جتنی مرضی اچھی گاڑی میں بیٹھیں، یہ تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو زمین پر وہ چلتے ہیں، پہلی صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اور دوسری چیز وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جاہل لوگ، قالوا سلاما، یہ کہتے ہیں سلام، سلامن کا معنی بس ٹھیک ہے جی، میرے پاس ابھی وقت نہیں، میں ابھی مصروف ہوں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ مناظرے مباحثے، ہر ایک کے ساتھ لڑنا جھگڑنا۔ ایک جاہل آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ نہ الجھے، بس وہاں سے پیارے طریقے کے ساتھ بہتر طریقے سے جان چھڑائیں۔ اور یہ جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں عموماً قتل و غارت ہوتی ہے، ان کی وجوہات اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام۔ اور ہمارے میاں والی میں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، 12 گھنٹوں کے اندر 4 سے زائد قتل، 4 قتل تو بلکہ صرف ہمارے ہرنولی میں، چھوٹی چھوٹی بات پر، بس تھوڑی سی بات ہوئی، بھائی قرآن نے ہمیں درس دیا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام۔ کسی نے موٹر سائیکل کی ٹکر مار دیا، آپ کو ٹھیک ہے بابا اب جاؤ، جو لگنی تھی وہ لگ گئی، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد پھر بندوقیں نکال لینا، ایک دوسرے کو مارنا فلاں۔ قرآن نے ہمیں درس دیا قالوا سلام، بس غصے کو پی جاؤ، اس کو ٹھیک ہے جی، بس وہاں سے رخصت کرو، اسے سلامتی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے کہ غصے کو پی جاؤ، جاہل ملے اگر کوئی ان کی غلطی ہو پھر بھی آپ کیا ہے غصے کو پی جائیں۔ جب آپ اس کے ساتھ بحث کریں گے، اس نے جواب دیا، آپ نے دیا، اس نے ماں کی گالی نکالی، آپ نے باپ کی گالی نکالی، پھر
انجام تو یہی ہوگا۔ تو اس لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قالوا سلامہ ہے یہ ہمارے لیے، اور حکومت کے لیے قالوا سلامہ نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے قالوا لٹکانا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اسلامی حدود پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آج وجہ یہی ہے کہ دو مرتبہ، کئی مرتبہ سزائے موت ہونے کے باوجود وہ بندے باہر پھرتے ہیں۔ اب انہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، نہ اسلامی نظام ہے، نہ اسلامی کوئی حدود ہے، نہ قصاص ہے، نہ تعزیرات ہیں، اس لیے یہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے جو تعزیر، جو حدود اور قصاص رکھا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قصاص کے اندر حیاتن، تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے۔ حالانکہ قصاص میں بندہ مارا جاتا ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف تو والسن بالسن والجروح قصاص۔ قرآن نے قصاص رکھا، جب قصاص کا قانون ہوگا تو انشاءاللہ علاقہ پر امن ہوگا۔ دوبارہ ہمارے لیے حکم یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسرا مومن آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جان چھڑانے کی کوشش کرے۔ تیسری نشانی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ رات گزارتے ہیں، یبیتون رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ یبیتون بیت گھر کو کہتے ہیں نا، مثلا یہ ہماری مسجد ہے، اس کا نام ہے بیت العزت۔ بیت کہتے ہیں نا گھر کو، گھر وہ جس میں رات گزاری جائے۔ یبیتون وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، قیامن قیام کی حالت میں۔ یہ بھی اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے کہ ان کی راتیں رقص و سرور کی محفلوں میں نہیں ہوتی، ان کی راتیں فضول او قلبوں کے اندر، فضول ہنگاموں کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ وہ رات کو اپنے سب رب کے سامنے کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں۔ اور والذین یقولون، جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنا، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو پوری تباہی ہے، یا اللہ ہمیں اس سے بچانا۔ مصلی پر کھڑے ہو کر رونے والے میرے بھائیوں، آپ کے اعمال، میرے اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی اعمال کریں، امام الانبیاء سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں، لیکن امام الانبیاء کھڑے ہوتے مصلی پر، حتی تورمت قدماہ، امام الانبیاء کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور تفسخت بعض اوقات پھٹ بھی جاتے تھے۔ اور امی عائشہ فرماتی یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہی تو جنت بنی ہے، آپ نہ جائیں تو آپ کے پہلے تو جنت میں جا کوئی نہیں سکتا، سب سے پہلے جنتی بھی آپ ہیں۔ جنتیوں کی جو یوں سمجھو بارات ہوگی، اس بارات کے دلہا امام الانبیاء ہیں۔ جنت میں جانے والے سب سے پہلے آپ، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں، جب تک آپ نہ جائیں کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اتنی مشقت، اتنی محنت، اتنا رونا اللہ کے سامنے، آپ کے ذمے تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لیے آدمی کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر معافیاں مانگو، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ یہاں سے حل ہوں گے۔ یقین مانے لوگ جاتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، تعویذوں والوں کے پاس، وہاں پر اپنا ایمان بھی دے آتے ہیں اور اپنا مال بھی دے آتے ہیں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے طریقہ یہ ہے، نسخہ یہ ہے، رب کے سامنے مصلی بچھا کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے اللہ سے مانگو، انہا ساعت مستقرم و مقاما، اور کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے، بہت انتہائی خطرناک جگہ ہے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اگلی نشانی عباد الرحمن کی والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، کیا لفظ ہے؟ لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کہتے ہیں ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، اسراف کسے کہتے ہیں؟ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا۔ اور وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ بالکل کنجوسی کرتے، یہ بھی نہیں کہ فضول اتنا پیسہ لگایا، اتنا لگا دیا ناجائز کاموں کے اندر کہ آدمی کو بعد میں پھر قرض اتارنے پڑے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور اتنا بھی نہ ہو کہ بالکل کنجوس بن جائے۔ تو اس لیے ہم نے کنجوس بھی نہیں بننا اور اسراف بھی نہیں کرنا، درمیانہ کام، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اگلی نشانی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارتے۔
غیر اللہ کی پکار کرنے والے نہیں. جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، اپنے اللہ کو پکارتے ہیں. اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ تمہاری جوتی کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگ؟ آپ نے فرمایا اللہ سے مانگ. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ عباد الرحمن نہیں قتل کرتے کسی جان کا مگر جس کو اللہ نے اجازت دی. یعنی قتل کے بدلے قتل وہ ایک الگ چیز ہے. قتل اگر کسی نے کیا پھر تو اسے قتل کیا جائے گا، پھر تو اس کی قصاصاً اس سے جان لی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، وہ ناحق قتل بھی نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے. اور وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا بھی نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کرے، آدمی دعا بھی کرے کہ یا اللہ ہمیں ہمت اور طاقت دے. وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں. یہ زنا وہ گناہ ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے، آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ جب بندہ زنا کرتا ہے اللہ اس کے اندر سے ایمان کو نکال لیتے ہیں. ایمان بھی ہو اور بندہ زنا کرے یہ نہیں ہو سکتا. جب وہ زنا کرتا ہے ایمان نکل کر، حدیث شریف میں آتا ہے کذلہ، مثل صاحبان کے تمبو کی طرح، لنٹر اور چھت کی طرح اوپر آ جاتا ہے. ایمان ایسے آدمی کے اندر نہیں رہتا. ولا یزنون، یہ اللہ کے نیک بندے زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب نہیں جاتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس آدمی نے اگر اس طرح کا بیہودہ کام کیا وہ یلقى اثاما، وہ جہنم کی ایک گھاٹی ہے اس کے اندر جائیں گے. اور جہاں پر پتھر اگر آپ اوپر سے پھینکو نیچے تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگتے ہیں. اتنی گہرائی کے اندر اتنی بڑی جہنم میں یہ بندہ جائے گا. اور یضاعف لہ العذاب یخلد فیہ مہانا، اس کے لیے وہاں پر یضاعف ڈبل عذاب ہوگا قیامت کے دن. ایک شرک کی وجہ سے اور دوسرا بد عملی کی وجہ سے. مشرک بھی تھا اور زنا بھی کرتا تھا، مشرک بھی تھا اور قتل بھی کرتا تھا، مشرک بھی تھا اور فضول خرچ بھی تھا. ان کو ڈبل عذاب ملے گا اور ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. اور الا من تاب وآمن وعمل صالحا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان بھی لائے اور عمل بھی کیے سنت کے مطابق. جنہوں نے توبہ کی، توبہ بھی پکی توبہ. ڈرائیوروں والی، ہمارا کو بھائی بیٹھا ہو ناراض ہو، ڈرائیوروں کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ صبح صبح گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگائے، سورہ یاسین تھوڑی سی چلائی، سورہ رحمان چلائی، تھوڑی سی گاڑی چلے پھر اطاولہ سا خیلوی. ابھی تو بھائی توبہ کی آپ نے. کانوں کو ہاتھ لگانے کا مقصد، توبہ کا مقصد یہ تھا پکی ہو. پھر اس کے بعد شیطان آپ کو کہے، آپ کا دوست بیٹھنے والا کہے کہ یہ فلاں فلاں کام کریں، فلاں گانے بجانے ہو جائیں، تھوڑی سی دل لگی ہو جائے، تو یہ آدمی کہے کہ نہیں میں نے اپنے اللہ سے توبہ کی ہے. توبۃ نصوحا وہ ہے کہ جس کے بعد پختہ آدمی کا دل ہو کہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پکی توبہ کی، پھر موحد بھی بن گیا، عمل بھی کیے، خالی موحد نہیں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی لوگ ہیں جن کے اللہ بدل دے گا گناہ اچھائیوں میں. وکان اللہ غفور رحیما. اب بندہ کہتا ہے یا اللہ پہلے تو میں نے توبہ سے بڑے بڑے گناہ کیے، میں زنا بھی کرتا تھا، چوریاں بھی کرتا تھا، ڈاکے بھی مارتا تھا، بغض بھی تھا، حسد بھی تھا، کینہ بھی تھا. یا اللہ پہلے تو میں یہ ووٹ بھی دیتا رہا، فلاں بھی کرتا رہا. یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھے قرآن سمجھ آ گیا، میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا، اب میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آپ پکی توبہ کرو، اللہ پچھلے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا. اس لیے توبہ پکی کرو. وکان اللہ غفور رحیما. اور ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور، اور یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی، آج ہماری عدالتوں کے باہر 5000 روپے میں آپ کو گواہ ملتا ہے، جو گواہی دلانی ہو. عدالتوں کے باہر جاؤ آپ کو گواہ ملیں گے، 5000 روپے دے، یقین مانو کہ آدمی کا دل کانپتا ہے. ہم نے خود دیکھے، خود ہم نے ایسے بندے دیکھے، خود ہم نے وہ قصے کہانیاں سنی کہ 5000 روپے میں آپ کہو کہ فلاں نے زنا کیا، فلاں نے یوں طلاق دی، یوں نہیں دی، فلاں مسئلہ، جیسی مرضی گواہی دلوا لو. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور زور کا اگر معنی دوسرا ہو، یشہدون اگر یہ ہو شاہدہ، حاضر ہونے سے،
تو پھر مانا ہوگا والذین لا یشہدون الزور، یہ غلط محفلوں میں نہیں جانتے، رحمان کے بندے غلط محفلوں میں نہیں جاتے۔ فلاں جگہ جی میلہ ہے، میلے میں آپ کو موحد اور نیک اعمال والا آپ کو نہیں ملے گا، فلاں جگہ شرک ہوگا، کفر ہوگا، بدعت کی محفلیں ہوں گی، وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا، رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، وہاں پر یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لا یشہدون الزور، گندی جگہ پر یہ جائے گا نہیں۔ جتنا بھی قریبی اس سے معذرت کرے گا کہ بھائی میرے اللہ نے مجھے روک دیا، تو اس لیے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کہیں پر کوئی گناہ ہو بھی رہا ہو، یہ نظر بچا کر مروا باللغو، وہاں سے گزرتے ہیں لغو اور گندی جگہوں سے، مروا کرامن، بڑی عزت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سر جھکا کر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے۔ اور والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ اللہ کے نیک بندے جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے تو یہ اس پر بالکل اندھے اور بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے۔ آج آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا یار فلاں مولوی نے قرآن، بھائی قرآن جو پڑھا لیکن دیکھو تو صحیح نا، آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے ترجمے والے، کسی کے پیچھے نہ چلو، اس کو خود کھول کر دیکھو۔ یہ درس کا مقصد یہاں پر قرآن مجید سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے، اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ اللہ نے منافقوں کی نشانی بیان کی۔ منافق ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے کو حکم کہتے ہیں جی 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 بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، سوچا سمجھا کچھ بھی نہیں۔ اور مومن آدمی کی نشانی یہ ہے اذا ذکروا بآیات ربہم، جب رب کی آیتیں پڑھ کر بھی اس کی نصیحت کی جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، گونگا اور یہ اندھا بن کر مولوی کی تقلید نہیں کرتا کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، بلکہ یہ خود قرآن کو کھولتا ہے، خود اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی عباد الرحمن کی ایک صفت ہے۔ آج اس صفت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ فرقہ واریت ہے۔ بس مولوی نے عربی میں عبارت پڑھ دی، جٹ سمجھتا ہے کہ اس نے جی قرآن پڑھ دیا، وہاں پر کچھ آپ نے عربی میں لکھ دیا، وہ سمجھتا ہے یہ بڑے گندے لوگ ان لیٹرینہ ہوتے ہیں کہ قرآن لکھو ہے۔ ایک جٹ آدمی کی ہے نا سعودی ہے، عمرے تھے، وہاں پر عربی میں لکھا ہوا تھا دورات المیاں اور فلاں فلاں، اس نے کہا یار بڑے بے ادب لوگ ہیں، وہاں پر انہوں نے قرآن لکھا ہے لیٹرینوں کے اوپر، تو اس لیے سمجھو قرآن مجید پڑھو بھی صحیح اور اس کو سمجھو بھی صحیح۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور یہ لوگ اللہ سے پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولاد کو بھی، ہماری بیویوں کو بھی۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کی، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں صرف متقی نہ بنا بلکہ متقیوں کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ بدلے دیں گے الغرفہ، او بڑے بڑے بالا خانے ہوں گے، بڑی ان کو جنت ملنی ہے۔ بہرحال یہ عباد الرحمن کی چند صفات تھی، لیکن تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ غرض زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ ایمان بھی ہو ساتھ عمل بھی ہو۔ ہر آدمی کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو اس کا ایک نسخہ آپ ذہن میں رکھ لیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ نہ کہ جی بس میں چھوڑتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، نہیں، بلکہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا آپ یاد کر لیں، سورہ کہف میں ہے، سورہ الکہف میں، اور 16واں پارہ اس کی آیت نمبر غالباً 9 ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پھر گھروں میں جا کر اس کو دیکھ لینا اور یاد کر لینا، یہ بڑی بہترین ایک دعا ہے۔ ہاں جی، آیت نمبر 10 کا آخر ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف تھے نا جنہوں نے رب کی توحید کے لیے اپنی جان پیش کی، اب بیچاروں کو ڈر ہوا کہ اب یہ مار دیں گے، جان چلی جائے گی، انہوں نے کیا کیا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، کہہ دیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ خصوصی اپنی مہربانی ہم پر عطا فرماؤ، وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے اس معاملے کے اندر یا اللہ آپ سامان درستگی عطا کرو۔ بس اپنے گناہ کو، غلطیوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے اور کوشش کریں ساتھ، انشاءاللہ آپ کے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو مزید جو تھی عباد الرحمن، پھر عمل اور ایمان، پھر اعمال کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے تقوی، جو ہے تقوی، یہ یوں سمجھو روح ہے، جس طرح روح نہ ہو تو جسم بیکار ہوتا ہے،
روح نہ ہو، کان ہے لیکن سن نہیں سکتا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، پاؤں چل نہیں سکتے، اسی طرح اعمال کے اندر اگر تقوی کی روح نہیں ہوگی تو عمل پھر بیکار ہوں گے۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس تسبیح ہو وہ متقی ہے، کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر محراب ہے یہ متقی ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھنا ہے کہ تقوی کیا ہے۔ اگلا درس انشاءاللہ یہاں سے ہوگا کہ اعمال کے اندر پھر نورانیت پیدا کرنے کے لیے تقوی کسے کہتے ہیں، جو نیک روح ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس یہاں سے ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ دعا مانگ لے، جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارے اس مرکز کو اللہ تعالیٰ آباد کرے۔ بھائی فیصل خان صاحب کے لیے، ان کے دیگر بھائیوں کے لیے، اقربا کے لیے، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ان کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں ترقیاں عطا فرمائے۔ باقی بھی جتنے لوگ ہیں پریشان حال ہیں، کوئی اگر مریض ہیں، یا جتنے بھی ضرورت مند حاجت مند ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں غائبانہ پوری فرمائے۔